آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اٹ از دا سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورک. تو اگر ہم جو کرنٹ نیٹورکنگ کو دیکھ لیں تو کرنٹ نیٹورکنگ میں کیا ہے کہ ہمیں فزیکل ڈیوائسز کو پرچیز کرنا پڑتا ہے. مثلا ہارڈ ویئر ہے، جتنے آپ کو سرورز چاہیے یو ہیو ٹو پرچیز دی سرورز. اسی طرح راؤٹرز اور سوئچز اور یہ چیزیں آپ کو پرچیز کرنا پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو پرچیز کر لیتے ہو پھر آپ اس کو ڈپلوائے کرتے ہو اور اس کو آپ بینگ نیٹورک ایڈمنسٹریٹر جو ہے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دس از دا سچویشن دیٹ از رننگ ان دا ٹوڈیز مارکیٹ. ایم آئی رائٹ؟ اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا صرف آپ کا مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے میں کہہ دوں کہ وی ایم ویئر ایک سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، تو وی ایم ویئر میں آپ کیا کرتے ہو کہ اگر آپ کے پاس ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے اور ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں آپ جو ہے اس کو کیا کرتے ہو انسٹال کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، تو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں انسٹال کرنے کے بعد آپ اس میں ادر سروس کو بھی انسٹال کر سکتے. مثلا اگر آپ کو ونڈوز کے اور ڈیسک ٹاپس یا سرورز چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کو لینکس انسٹال کرنا چاہتے تو وہ آپ انسٹال کر لیتے ہو. پھر یہ آپ کو نیٹورک کنیکٹیوٹی بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں جس کے تھرو آپ ان ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. سو اٹ از اے کائنڈ آف دا سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورک، یعنی ایک ایسا نیٹورک کہ جس میں آپ کا نیٹورک مینیج ہوتا ہے، آپریٹ ہوتا ہے، آپ کے ڈیوائسز سیٹ ہوتی ہیں یوزنگ اے سافٹ ویئر. اگر ہم اس کو آپ کی سچویشن سے لے لیں تو میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس 3 سرورز ہیں، ٹھیک ہے، تو 3 سرورز ہیں. اب ان کو آپ ایک ہی سرور کے اوپر بھی رکھ سکتے ہو اور سپریٹلی بھی آپ رکھ سکتے ہو، لیکن ایک میں تبھی رکھا جا سکتا ہے کہ آپ اس میں وی ایم ویئر انسٹال کر لیں. تو اگر آپ وی ایم ویئر انسٹال کر دیتے ہو تو وہ جو ہے سافٹ ویئر ڈیفائن نیٹورک کی طرف بات چلی جاتی ہے. یہاں پر جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ود ان sitting inside an office you are managing the entire network by using some high level of the software applications. You can deploy the new servers, you can deploy the routers, you can deploy the switches and you can interconnect them. firewall آپ انسٹال کرتے ہو، ٹھیک ہے، سارا کچھ. تو اب یہ جو نیا اپروچ اب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورک. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تھوڑے سے اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، ٹھیک ہے، wasn't designed keeping today's mind. یعنی آج کا جو مائنڈ سیٹ ہے، مطلب آج سے 10 سال 12 سال 15 سال بعد جو نیٹ ورک تھا اور اب ہے تو بہت زیادہ اب اس میں چینج ہے. مثلاً اگر آپ دیکھ لیں کہ یور نیٹ ورک ہیز بین ایکسٹینسولی انکریزڈ، آپ کا نیٹ ورک بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. مثلاً اگر ایک آرگنائزیشن ہے، ادھر اگر آپ پہلے ایک راؤٹر اور 2 سوئچز استعمال ہوتے، اب وہاں پر 10 راؤٹر اور 20 اور 30 سوئچز استعمال ہوتے. اسی طرح جو ہے سرورز کا بھی یہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی زیادہ ریپڈ گروتھ اس میں آیا ہے اور اس گروتھ کی وجہ سے اب یہ پاسبل اب نہیں رہتا کہ اب اس کو ہارڈ ویئر لیول کے اوپر مینیج کیا جا سکے. یہاں پر آپ دیکھ لیں ماسیو اسکیلیبلٹی، ملٹی ٹیننٹ نیٹورکس، ورچوئلائزیشن اس کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی وی ایم ویئر جو مثال میں نے دی تو اٹ از اے کائنڈ آف دا ورچوئلائزیشن. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے
کلاؤڈ کمپیوٹنگ آ گیا، موبیلٹی آ گئی، ورچوئل ڈیوائس اینڈ موبائل ایپس، اور یہ جو ہے یہ آ گئی ہیں موبائل ڈیوائسز جو ایڈ ہاک نیٹ ورک سے وہ آ گئے. تو اب اگر ہم آج سے 15 سال 20 سال پریویسلی بات کریں تو ٹیکنالوجی اس طرح سے تو نہیں تھی کہ جن کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایسے ہوگا. اب ریپڈلی چینج ہو گئی. اب وہی پرانی ٹیکنالوجی میں اس کو ری یوٹیلائز کرنا چاہتا ہوں. تو اب یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہارڈ ویئر تو اگر آپ کریں گے تو وہ تو ملینز آف روپیز میں وہ بات چلی جاتی ہے. تو پھر ہم سافٹ ویئر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ سافٹ ویئر بیس پر ہم اس کی ایسی سچویشن یا سیناریو بنا دیں کہ کرنٹ جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، ڈیزائنس ہیں، اس کو بھی میٹ کریں. ٹھیک ہے، اور جو ہماری پرانی ٹیکنالوجی ہے تو وہ بھی آپ جو ہے آپ کی ضائع نہ، اور نئی ٹیکنالوجی اس کو بھی آپ ایکوموڈیٹ کر سکیں. ٹھیک. ڈس ایڈوانٹیجز اس کی جو پروٹوکولز ہیں جو پہلے تھے اب وہ چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو نئے فیچرز آ گئے، اپ گریڈز آ گئی ہیں. اب اس میں اگر ایشو آتا ہے تو ہاؤ ٹو پن پوائنٹ دا ایشوز. تو یہ مطلب اگر پرانی سیناریو کو ٹیکنالوجی کو آپ اٹھائے اور نئی سیناریوز کو آپ ڈیولپ کریں تو یہ پرابلمس آتی ہیں. اب اس کا جو سلوشن ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از دا سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورکس. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورکس بنا لیں اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن سیناریو کو اپنے سامنے رکھ دیں اور جو ہارڈ ویئر ہے وہ ہمارا پرانا ہی ہو. تو یہ مطلب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں کم لاس ہو سکتا ہے انسٹیڈ آف پرچیزنگ دا آل نیو ٹیکنالوجیز. کریں گے تو بھی جو کرنٹ ٹرینڈز اینڈ ریسرچز ہے. اب اگر آپ سے کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے اٹ از اے شیپ آف دا SDN. اٹ از اے شیپ آف دا سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورک. تو ظاہر ہے کہ نئی ٹیکنالوجی ہے اور اس نے اس کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے اب یہ پاسبل ہوا ہے. اگر ایک کلاؤڈ بناتے ہو اور وداؤٹ دا SDN تو میں تو نہیں کہتا کہ امپاسبل ہے، بٹ اٹ ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ ان دیز پوائنٹ آف ویو کہ کنفیگریشن اس کا بہت زیادہ مشکل ہوگا. نیو فیچرز کی ایڈیشن اور ڈیبگنگ جو ہے اس کی پاسبل پھر نہیں رہے گی. نو وٹ از SDN؟ سو اٹ از اے فریم ورک. اب دیکھیں نا، یہ ایک سافٹ ویئر کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک فریم ورک ہے ٹو الاؤ نیٹورک ایڈمنسٹریٹرز ٹو آٹومیٹیکلی اینڈ ڈائنامکلی مینیج اینڈ کنٹرول a large number of network devices, services and topologies, traffic path and packet handling. اب یہ نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کو الاؤ کرتا ہے in a policy using high language APIs. Management include provisioning, operating, monitoring, optimizing and managing. That is fault configuration, accounting, performance and security, FCAPS, in a multi-tenant environment. کہ جس میں آپ کے کلائنٹس جو ہیں مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور ہر کلائنٹ کی ڈیمانڈز اور چوائسز جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں. So there are three. اسکرین غائب ہو گئی. چلو میں دیکھا بالکل. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ ہو گیا ہے. میں اس کو ان شیئر کر دیتا ہوں. شاید نیٹ ورک تھوڑا آج ایشو کر رہا ہے. یہ ایک اور اسٹوڈنٹ نے
اپنا اسکرین شیئر کیا ہوا ہے. یہ شیئر کس نے اسکرین کو شیئر کیا ہوا ہے؟ آئی ایم پاسبل از پریزنٹنگ. یہ ختم کر دیں آپ شیئر نا. نام بھی ایسا عجیب رکھا ہوا ہے کہ یہ شیئر کو ختم کر دے تو چلو نہیں کرتا تو میں ایسے کر دیتا ہوں. اصل میں وہ اوور رائٹ کر دیا. میں نے جو شیئر کیا تھا اس نے اپنا شیئر کیا تو میرا اوور رائٹ کر دیا. اب نظر آنے لگے. اچھا. So there are 3 planes. The data plane. اس کو نکال لے تو ٹھیک ہے. بس اس کو نکال تو دیا ہے میں نے. اب سیٹ ہو گیا. سر اس کو نکال لے تو ٹھیک رہے گا. اس کو کلاس سے نکال. نہیں آپ کو اب اسکرین نظر نہیں آ رہا. اسکرین اب نظر نہیں آ رہا آپ کو. سلائڈز. ہیلو. یہ سلائڈ نظر آ رہی ہے کہ نہیں ہے ابھی؟ یس سر مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا. اچھا تو دیر آر 3 planes فار دا SDN. One is called the data plane, one is the control plane, and one is the management plane. So data plane کیا کرتا ہے؟ It carries the network user traffic. نیٹورک کے جو یوزرز ہیں اس کے ٹریفک کو یہ کیری کرتا ہے. سیکنڈ از کنٹرول پلین. اٹ کیریز دا سگنلنگ ٹریفک کہ جو ڈیوائسز ہیں یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور آپس میں جو کنٹرول انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اس کو مینیج کرتا ہے. اینڈ تھرڈ ون از دا مینجمنٹ پلان، یعنی جو ایڈمنسٹریٹو ٹریفک ہے اس کو کیری آؤٹ کرتا ہے. تو اس کو کیری کرتا ہے. سو دیز آر دا 3 planes آف دا SDN. اٹ از دا آرکیٹیکچر آف دا SDN. میں تھوڑا سا اس کو اسمال کر دیتا ہوں تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیں SDN آرکیٹیکچر. تو اپلیکیشن لیئر کے اوپر آپ کے بزنس اپلیکیشن رن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو کنٹرول لیئر ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کا جو SDN کنٹرول سافٹ ویئر ہے وہ رن ہوتا ہے اور ڈفرینٹ APIs کے تھرو یہ آپ کے اپلیکیشن لیئر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر لیئر ہے تو اٹ از کنیکٹڈ ٹو دا کنٹرول لیئر. اب اس میں دیکھیں کیا ہے ڈفرینٹ نیٹورک ڈیوائسز جو ہے یہ ادھر اویلیبل ہے جس کو آپ فزیکل جو آپ کا ڈیوائسز وغیرہ ہیں. مثلا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 3 سوئچز ہیں 10 راؤٹرز ہیں. اسی طرح آپ کے پاس جو ہے 15-20 جو ہے آپ کے پاس سرورز ہیں. تو یہ آپ کے انفراسٹرکچر لیئر میں موجود ہیں. اب یہ تمام جو ہے نیٹ ورک کے تھرو آپ کے کنٹرول لیئر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اب کنٹرول لیئر کیا کرتا ہے ان تمام ڈیوائسز کو آپس میں سیمولیٹ کر دیتا ہے اور اپلیکیشن لیئر کے اوپر جو اینڈ یوزر ہے یا جو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو یہ انفارمیشنز اویلیبل ہوتی ہیں. تو اب اس طریقے سے اگر ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے اور وہ ایک نئے راؤٹر کو ڈپلوائے کرتا ہے تو فزیکل اسٹرکچر میں اس کو ڈپلوائے کرے گا وہ SDN کنٹرولر کے ساتھ اٹیچ کرے گا اور پھر اس کو کی سروسز جو اپلیکیشن لیئر کے اوپر اس کو سیمولیٹ کر کے پرووائڈ کر دے گا اینڈ یوزر کو. تو اگر فار ایگزامپل 15-20 نئے یوزرز آتے ہیں آپ نے ایک نیا سوئچ ڈپلوائے کرنا ہے تو انفراسٹرکچر لیئر کے اوپر آپ نے اس کو ڈپلوائے کر دیا
اور SDN کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ اس کی سروسز کو پرووائڈ کر دیتے ہو ان یوزرز کو. اچھا اب دیکھیں اس کی نیڈ کیوں آئی. نیٹورک ریسورس وداؤٹ ورنگ اباؤٹ ویئر از اٹ فزیکلی لوکیٹڈ. آپ کو اس وداؤٹ کیئرنگ آف اٹ کہ آپ کا جو فزیکل ڈیوائسز ہے وہ کہاں پر اویلیبل ہے, آپ کے ہارڈ ویئر جو ہیں وہ کہاں پر اویلیبل ہے, آپ کے جو سافٹ ویئر ہیں یہ کہاں پر اویلیبل ہے. سر آپ کو پیر نے اسکرین شیئر کر دی ہے. کس نے؟ سر مبارز جناب اسکرین کو آپ ان شیئر کر دو. یہی مسئلہ ہوتا ہے نا, لیٹ آتے ہیں پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے اب سیٹ ہو گیا. یہ میرا اسکرین نظر آ گیا آپ لوگوں کو؟ نو سر آپ کی اسکرین نہیں نظر آ رہی. یہ حالت ہے, سیمسٹر ختم ہو گیا, ان شہزادوں کو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی. آپ نظر آ گئے؟ یس سر ابھی نظر آ رہا ہے. اچھا سو یوز نیٹورک ریسورس وداؤٹ ورنگ اباؤٹ ویئر اٹ از فزیکلی لوکیٹڈ. یعنی آپ کے ریسورسز کہاں پر موجود ہیں. ابھی اصل میں یہ اس کا مین کانسیپٹ ہے کہ ورچوئلائزیشن, کہ ریسورسز کا آپ کہیں پر بھی فزیکلی آپ رکھ دیں. آپ اس کے فروٹس جو ہیں یو آر پرووائڈنگ اٹ ٹو ڈفرنٹ پیپل. ہاؤ مچ از اٹ, کتنے ہیں, اینڈ ہاؤ اٹ از آرگنائز, فرام وچ کمپنی ڈز اٹ بلانگ, کہیں سے بھی وہ ہو. آپ کو اینڈ یوزر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, وہ فیسلٹی آپ کو ملتی ہے. یو جسٹ ایڈیڈ ٹو دا SDN اور دا سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورک. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم ڈفرینٹ کمپنیز جو ہیں اپنے SDNs کو ڈپلوائے کر رہی ہیں. سسکو نے بھی اپنا SDN ڈپلوائے کیا ہوا ہے, VMware نے بھی اپنا SDN ڈپلوائے کیا ہوا ہے. پرائسز میں دونوں کا فرق ہے بالکل, لیکن جو سسکو کا ہے کمپیریٹیولی اٹ از مور ایکسپینسو. لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کر لیں VMware کے ساتھ تو فرینکلی اسپیکنگ کہ جو ابھی جو کرنٹ مارکیٹ ہے SDN کا, اٹ از اباؤ 80% ود دا VMware. اینڈ ون آف دا ریزن از دیٹ the VMware is in fact the pioneer in the software defined network. تو اس وجہ سے مطلب جب تک کوئی ایسی اسٹرانگ کوئی اور وہ نہیں آتا تو VMware at the moment is providing one of the best SDN. تو اس کے ریسورسز جو ہیں آپ کو مطلب لمیٹڈ ایڈیشن تو آپ کو فری اویلیبل ہے نیٹ کے اوپر, آپ اس کو انسٹال کر کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر اور اس کے ساتھ دوسرے جو ہے ڈیوائسز کو آپ اٹیچ کر سکتے ہو. لیکن آپ نے ایک پروڈکشن انوائرمنٹ بنانا ہے, جس طرح مطلب ہم نے اپنی یونیورسٹی میں اب اس کو SDN میں کنورٹ کر دیا ہے. سو وی آر یوزنگ دا VMware. تو اب VMware جو ہے اس کے لیے پھر آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ کہ جو لمیٹڈ ایڈیشن ہے اس میں فیچرز ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ایسی صورت میں پھر آپ کو VMware کا جو ہے لائسنس ورژن جو ہے پرچیز کرنا پڑے گا. اور یہ اس کی انہانسمنٹ ہے, جس طرح آپ نے اگر ونڈوز میں لائنکس انسٹال کریں تو آپ VMware کو ڈپلوائے کرتے ہو, تو اسی کا جو VMware ہے آپ SDN کے لیے, اس میں اپنا آپریٹنگ سسٹم ہے, اپنا سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایک اسٹینڈ الون سسٹم کے اوپر اس کو ڈپلوائے کر کے
اس کو پھر نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ کر کے اور نیٹ ورک کو آپ مینیج کر سکتے ہو. بہرحال اچھا, نیڈ فار SDN orchestration should be able to control and manage thousands of devices with one command. ایک کمانڈ سے آپ جو ہے مثلا آپ نے نیٹ ورک سورسز کو بند کرنا ہے تو آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل 40-50 راؤٹرز ہے, سوئچز ہیں, کیسے آپ ان کو کرو گے؟ ٹھیک ہے, تو یہاں پر ود اے سنگل کمانڈ آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر آپ نے فار ایگزامپل نیٹ ورک کسی پورٹ کو اوپن کرنا ہے تو کس کے اوپر آپ نے اوپن کرنا ہے, کیسے اوپن کرنا ہے؟ تو یہاں پر جو ہے آپ SDN کے تھرو اس کو ود اے سنگل انٹرفیس یو کین کنیکٹ دیم آل. تو یہ مطلب آپ کو ایک فائدہ مل جاتا ہے. نیٹ پروگرامیبل ہے. مثلا اگر آپ نے نئے فیچرز کو ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کی پروگرامنگ بھی آپ کر سکتے ہو. کرنٹلی جو VMware ہے اور جو وہ ہے کیا نام ہے اس کا, سسکو کا جو SDN ہے, تو دونوں جو ہے آپ جو ہے پائتھان پروگرامنگ لینگویج یا پائتھان میں جو ہے آپ اس کو پروگرام کر سکتے ہیں. تو پائتھان پروگرامنگ لینگویج کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اس میں ایکسٹرا فیچرز کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. مثلا جس طرح میں نے کہا کہ اگر کچھ ایسی سچویشنز ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو آپ کے ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کرتی, تو آپ اپنی بھی پروگرامنگ اور اپنی سیمولیٹر بنا کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. بٹ بہرحال یہ ایک بہت ہائی لیول کا ہے, بٹ اٹ کین بی ڈن ود دا SDN, لیکن فزیکل میں تو اب یہ نہیں پاسبل. نیکسٹ از دا ڈائنامک اسکیلنگ. ڈائنامک اسکیلنگ کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کا نیٹ ورک انکریز کرتا ہے, یو ڈونٹ وری اباؤٹ, you just deploy a server for it and you connect it to the SDN and then you manage it through the SDN. نہیں حیران ہوں. چلو یا بھی کس کا آپ کو اسکرین نظر آ رہا؟ مجھے تو کسی کا نہیں اسکرین نظر آ رہا. میری تو غائب ہو گئی. چلے صحیح ہے, میں دیکھ لیتا ہوں. یہ بلال خان جو ہے شہزادہ, بلال خان جو ہے اب وہ شیئر کرنے لگا تھا نا, کیا کرے ایسا نا. چلو صحیح ہے. یہ ابھی میرا اسکرین آپ کو ویزیبل ہے؟ چلو میں دوبارہ شیئر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا ڈائنامک اسکیلنگ نظر آ رہے ہیں آپ اسکرین؟ اچھا, should be able to change the size, quantity and capacity. آرام سے جو ہے آپ اس کے سائز کو انہانس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, مثلا اگر آپ نے ملٹیپل مزید سرورز اگر لگانے ہیں, آرام سے آپ اس میں لگا سکتے ہو. میں ایک مثال یہاں پر آپ کو دوں کہ جس طرح VMware آپ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر دیتے ہو تو سمپل آپ کو اپنے کمپیوٹر کی ریم انکریز کرنا ہوگی. ملٹیپل آپ جتنے سرورز ہیں آپ ڈپلوائے کر سکتے ہو. اب یہاں پر جو ہے ایسا بھی آپ کر سکتے ہو کہ سافٹ ویئر بیسڈ آپ سرور ڈپلوائے کر لیں. مثلاً VMware کو آپ نے انسٹال کر دیا, اب VMware سے ہی آپ جو ہے
کے اندر ہی آپ مزید انسٹال کر دیں، یہ بھی پاسبل ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی پاسبل ہے کہ فزیکل سرور ہیں علیحدہ سے، وہ آپ نیٹ ورک کے تھرو ویم ویئر کے ساتھ آپ اٹیچ کر لیں، تو اس میں ڈبل ایڈوانٹیج آپ کو ملا. مثلا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ مجھے تو ہارڈ ویئر میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو آپ جو ہے یہاں پر ویم ویئر کے اندر آپ اپنے ہارڈ ویئر یعنی کمپیوٹرز آپ بنا سکتے ہو، اور اس کو میموری، اس کو آپریٹنگ سسٹم، اس کو جو ہے وہ آپ اسائن کر سکتے ہو، پروسیسرز وغیرہ. تو سافٹ ویئر بیس پہ بھی آپ کر سکتے ہو، اور ہارڈ ویئر اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو نیٹ ورک کے تھرو آپ اس کو کنیکٹ کر لیں. تو یہ مطلب اس کا ایک جو میجر ایڈوانٹیج ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے. مثلا اگر آپ فزیکلی افورڈ کر سکتے ہو بازار سے تو ہارڈ ویئر خرید کے آپ ڈپلائی کر لو. اگر آپ کے پاس ابھی فنڈ نہیں ہے تو آپ کیا کر لو، ویم ویئر کے اندر آپ اپنا آپریٹنگ سسٹم ڈال کے آپ جو ہے لینڈ کارڈ آپ ڈال دو، آپ جو ہے سرور آپریٹنگ سسٹم آپ انسٹال کر دیں. اگر آپ کو راؤٹر چاہیے تو راؤٹر آپ انسٹال کر دیں. اگر آپ کو سوئچ چاہیے تو سوئچ آپ انسٹال کر دیں، اور آپ اس کو جس طرح کی سے آپ ہر ایک کو سپریٹلی مینیج کرنا چاہتے ہو سپریٹلی بھی آپ مینیج کر سکتے ہو، اوور آل بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہو. ڈپینڈنگ آن دا فیسلٹیز اویلیبل بائی دا برانڈز آف دا ایس ڈی این. مثلا میں نے خود جتنا دیکھا ہے سسکو کا جو ایس ڈی این میں نے اسٹڈی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ویم ویئر کا جو ایس ڈی این ہے اس کو میں نے اسٹڈی کیا ہے. تو مجھے جو ہے ویم ویئر کا بڑا یوزر فرینڈلی لگا ہے. کیوں؟ ایک تو ریزن یہ کہ وی آر می ایز فار ایز آئی ایم کنسرن واز فیملیئر ود دا ویم ویئر. پھر یہ تھا کہ اس کا سارا جو ہے گرافیکل انٹرفیس تھا، تو مطلب کمانڈ یاد رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. تو سسکو کا تو یہ ہے کہ ایکسپینسو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ٹرائل ایڈیشن آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے. مطلب خود جب میں نے دیکھا تو مطلب مجھے خود اس میں فیچرز ایز کمپیئر ٹو وی ایم ویئر کم نظر آئے. لیکن بہرحال جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں تو یہ موسٹلی میں میرے ذہن میں وی ایم ویئر کا ایس ڈی این ہے. آئی تھنک یو آر انڈرسٹینڈنگ واٹ ایم آئی سینگ. میرے بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خاک سمجھ آ رہی ہے، کوئی کویشچن نہیں آ رہا تو مطلب یہ کہ سمجھ نہیں آ رہی. کوئی کویشچن ہے؟ نو سر. اگر میں کویشچن کروں کہ واٹ از ایس ڈی این تو کوئی بتا سکتا ہے کہ ایس ڈی این کیا چیز ہے؟ اچھا، ایس ڈی این اسٹینڈس فار واٹ؟ واٹ از جی واٹ از ایس ڈی این؟ ہاں، بتا سکتے ہو کہ جو میں نے قصہ سنایا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ واٹ از ایس ڈی این؟ یس سر، نیٹ ورک مینجمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے سر. مطلب آپ براڈلی بتا سکتے ہو؟ ہاں بالکل. اچھا، مطلب آپ نے کوئی ایسا سافٹ ویئر یوز کیا ہے کہ جو یہ فیچرز آپ کو دے سکتا ہو؟ یہ دیکھیں نا، آج مطلب جب لیکچر ختم ہو جائے نا تو آپ ذہن میں یہ ایک آپ ڈال دیں نا انٹرنیٹ کے اوپر، ہاؤ ٹو انسٹال لینکس ان ونڈوز آپریٹنگ سسٹم. اس پہ سے کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی یس سر، وی ایم ویئر تو یوز کیا لائنکس. تو ایگزیکٹلی نا، یہ لو لیول کا ایس ڈی این آپ اس کو کنسیڈر کر لیں جو وی ایم ویئر کا جو آپ نے یوز کیا ہے.
بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی جی سر آ رہی ہے. اچھا، اب اگر اس ویم ویئر میں آپ دیکھیں نا تو اس کی جو کنٹرول پینل ہے تو وہ جب اس میں آپ جانے تو ادھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا چاہتے ہو، آپ کتنے لین کارڈ انسٹال کرنا چاہتے ہو، آپ اس کو کتنی میموری دینا چاہتے ہو. پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ یس سر بالکل پوچھتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ دیکھیں نا، اب آپ کے پاس فزیکلی تو نہیں اویلیبل تھا، فزیکلی تو آپ کے پاس دیکھیں نا یہ سرور تو اویلیبل نہیں تھا. دیکھیں نا سافٹ ویئر بیس کے اوپر ونڈوز کے اندر آپ ایک نیا سرور بنا رہے ہو. یس ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ ایم آئی سیئنگ؟ یس سر ایک ورچوئل مشین بنا رہے ہو اس کو ایگزیکٹلی. مطلب نارملی ہم ویم ویئر کو ورچوئل مشین ہی بولتے ہیں نا، ورچوئل مشین سافٹ ویئر نا. جی سر اس میں ہم نیٹ ورک کو کنٹرول کرتے ہیں سر، ایس ڈی این کے تھرو سر ہم نیٹ ورک کو کنٹرول کرتے ہیں سر. ایگزیکٹلی بالکل. مطلب وہی لو لیول کی ایگزامپل میں نے اس لیے آپ کو دی نا کہ آپ کو پہلے سمجھ تو آئے نا کہ یہ ایس ڈی این ہے کیا چیز. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی سر. اب یہ ہے کہ دیٹ واز فار اے سنگل یوزر ویم ویئر، یعنی اٹ از اے اسٹینڈ الون ویم ویئر جو آپ یوز کرتے ہو لینکس انسٹال کرنے کے لیے. بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یس سر. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں کسی آرگنائزیشن میں جاب کر رہا ہوں کہ جہاں پر 400-500 امپلائیز ہیں اور ان کے لیے نیٹ ورک میں بنانا چاہتا ہوں اور اس کو میں کنٹرول کرنا چاہتا ہوں ایس ڈی این کے تھرو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب اس کے لیے آپ کو مطلب یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایس ڈی این آپ یوز کرو گے، لیکن اس کا جو ایڈیشن ہے فار دا نیٹ ورک مینجمنٹ آپ یوز کرو گے. تو یہ میں نے آپ کو یہاں پر کہا کہ اب اس کے 3 پینز ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں دا ڈیٹا پلین ہے، نظر آ رہے آپ کو نا، دا کنٹرول پلین ہے اینڈ دا مینجمنٹ پلین ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ان لیولز کے اوپر پھر آپ ویم ویئر سے ڈفرنٹ جو ہے لیولز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا، وائی ایس ڈی این از ریکوائرڈ آٹومیشن. آٹومیشن کا کیا مطلب ہے؟ ٹو لیٹ دا تھنگ آٹومیٹڈ، لیٹ دا تھنگس ڈو آٹومیٹیکلی. اچھا، ٹو لوور دا او پی ای ایکس آپریٹنگ سسٹم کاسٹ، minimize the manual involvement in اپنی operating system expenditures. minimize the manual involvement، یعنی آپ کی جو مینول انوالومنٹ ہے اس کو منیمائز کیا جائے. اور ادھر سے پلگ نکالو، ادھر لگا دو، ادھر سے پلگ نکالو، ادھر لگا دو، ادھر سے ڈیٹا کو روٹ کر دو یہاں پر، اس نیٹ ورک کو ڈاؤن کرو، اس کو اپ کرو، بیک اپ لو، ریسٹوریشن کب کرو گے، کس ٹائم آپ نے بیک اپ لینا. تو یہ کیا ہے؟ مینول انوالومنٹ ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے سافٹ ویئر کریں. ٹربل شوٹنگ ہے، پرابلم آئے تو کہاں پر پرابلم آئی، کس سرور میں مسئلہ آ گیا، کیا چیز میں نے کرنی ہے، وہ ریڈیوس ڈاؤن ٹائم، یعنی آپ کا نیٹ ورک جو ہے اس کا ڈاؤن ٹائم منیمائز ہو. ڈاؤن ٹائم کا کیا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ہارڈ ویئر ہے تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایل ایم ایس ایل ایم ایس کی سروس اویلیبل نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو ریڈیوس ڈاؤن ٹائم کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو کنیکٹیویٹی ایک بار ہو جاتی ہے، پھر اگر فار ایگزامپل ایک سرور اویلیبل نہیں ہے تو الٹرنیٹ سرور آپ کو ون نو ٹائم پرووائڈ کر دیتے ہیں، تو فوراً جو ہے آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے. پالیسی انفورسمنٹ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر ایک پالیسی آپ نے بنا دی پورے نیٹ ورک کے لیے جہاں پر 40-50-60 سرورز اور راؤٹرز اور سوئچز اور اس طرح کی چیزیں ہیں اینڈ ہنڈریڈز آف یوزر ہیں، تو آپ پالیسی کو آرام سے اپلائی کر سکیں.
provisioning, reprovisioning, segmentation of the resources, add new workload, site, devices and resources. مزید آپ ورک لوڈ ڈالنا چاہتے ہو, نئی سائٹس آپ ڈپلوائے کرنا چاہتے ہو, ڈیوائسز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو, ریسورسز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو, تو آپ اس میں کر سکتے ہو. مثلا دیکھیں جب یہ پیناڈومک ایشو سٹارٹ ہوا تو ہم نے اس سے پہلے یہ کیا تھا کہ جو ایس ڈی این ہے اس کو ہم نے ڈپلائی کر دیا تھا. ٹھیک ہے, جو لیب نمبر 1 کے سامنے جو آفس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پر ہم نے اس کو ڈپلوائے کیا. ٹھیک ہے, جب یہ آیا کہ کلاسز تو اب نہیں ہو سکتی آن کیمپس, تو جب ہم سے ریکمنڈیشنز مانگی گئی کہ اب کرنا کیا ہے, تو مطلب میری ریکمنڈیشن یہ تھی کہ انفراسٹرکچر ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور اب یہ ہے کہ وداؤٹ ویسٹنگ دا اسٹوڈنٹ اینڈ دا یونیورسٹی ٹائم ہم اس کو آن لائن سارا کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو ہمیں صرف اور صرف نئے سرورز لگانا پڑے بس. مثلا ایل ایم ایس کا تھا تو ہم نے علیحدہ سے سرور لگا دیا. ٹھیک ہے, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے اپنا الگ لگا دیا, جو سوشل اسٹڈیز والے ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے اپنا الگ لگا دیا, تو جو عباسین اسکول ہے انہوں نے اپنا الگ لگا دیا. تو 4 سرورز تھے, فوراً ہم نے لگا دیا اور ان کو آپس میں اٹیچ کر کے سروسز ہم نے پرووائڈ کر دیا آن لائن. تو یہ مطلب اب یہ جو پاسبل ہوا یہاں پر اتنے کم ٹائم میں, اٹ واز بیکاز آف دا ایس ڈی این. مطلب اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بھی پاسبل تھا, یہ نہیں ہے کہ پاسبل نہیں تھا, لیکن ٹائم اس نے ہمارا بچت کیا. اب پھر ایک ایشو ہمارے پاس آ گیا, وہ یہ تھا کہ جی پھر اسکرین چلی گئی. جی اسکرین نظر نہیں آ رہی. یار یہ پتہ نہیں کون. چلو میں دوبارہ اسکرین کو شیئر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, نظر آ گئی. یس سر. نو سر, یہ ابھی آ جائے گی, جن کو نظر نہیں اب آ گئے سر. یہ آ جائے گی. ٹھیک, اچھا اب دیکھیں اگر اس کو میں ایک اور اینگل سے لوں. ٹھیک ہے نا, اچھا چلو میں اس کو پورا کرتا ہوں پھر آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر لیتا ہوں. مانیٹر ریسورسز اینڈ کنیکٹیوٹی, یعنی جو ریسورسز ہے اور اس کی کنیکٹیوٹی ہے آپ ایک ہی جگہ سے اس کو مانیٹر کرتے ہو. مثلا جب یہ ہوا تو سم ون ڈیلیبریٹلی ٹرائی ٹو فیل آور ایل ایم ایس اینڈ آن لائن کلاسز. اگر آپ کو یاد ہو تو اس ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے نا, تو بندہ بھی پھر ہم نے ہائی لائٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ایف آئی اے کو بھی ہم نے پھر اس کی رپورٹنگ کر دی کہ یہ بندہ ہے. اس میں ہمارے یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ بھی انوالو تھا جس نے اپروچ کیا تھا, تو اس کو بھی یونیورسٹی سے کک آؤٹ کر دیا. لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہم نے یہاں پر اپنی ریسٹرکشنز لگا دی کہ جو اس طرح کی حرکتیں جو لوگ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے سٹاپ کیا. کیوں؟ they were using utilize our full bandwidth. مثلا اگر میرے پاس 20 MB کی بینڈوڈتھ ہے تو 20 MB فل بٹا فل وہ ایک بندہ اویل کر رہا تھا. اچھا اب ٹارگٹ بھی اب کمپیوٹر سائنس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایل ایم ایس تھا, تو اس کے جو ریسورسز تھے فل ویب سروس اپاچی سروس فل اس نے اکوپائی کیا ہوا تھا. ہم نے سمپلی یہ کیا کہ ود اے سنگل کلک ادھر سے جتنی بھی ہمیں کنیکشنز آ رہی تھی سب کو ہم نے بلاک کر دیا. پھر وہ چیخ رہا تھا کہ سر یہ مجھے تو انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے. ہم نے کہا پہلے آپ یونیورسٹی آؤ, اپنی کلیئرنس دے دو, پھر ہم بات کرتے ہیں.
تو وہ پھر آ بھی نہیں رہا تھا، تو مجبوراً یونیورسٹی کو پھر اسٹیپس لینا پڑی اینڈ ہی واز ککڈ آؤٹ فرام دا یونیورسٹی. بہرحال پرفارمنس need for the SDN, optimize network devices utilization, traffic engineer, bandwidth management, capacity optimization, load balancing, high utilization, fast failure handling. اچھا اب اس کے ساتھ ایک جو نیا جو ٹرم اب استعمال ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ہے. مطلب اگر میں آج سے 6 ایئرس بیک اگر میں ایک ایگزامپل لوں، وین دا کلاؤڈ واز جسٹ انٹروڈیوسڈ ان دا مارکیٹ، سو آئی وینٹ انٹو سم آف دا انسٹیٹیوشن. ادھر مجھے اپنا ایک پرانا مطلب جاننے والا ملا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کہتا کہ میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا کورس کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر کلاؤڈ کمپیوٹنگ یہ ہے کہ اس نے ہوا میں کہ سر یہاں پر دیکھیں آپ کو کوئی ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر نظر آ رہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ادھر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو کہتے ہیں کہ اب اس اوپن ایئر میں میں ڈیٹا کو سٹور کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے سٹور کروں گا؟ تو یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے. تو بہرحال مجھے اس پہ تھوڑی ہنسی بھی آ گئی کہ آپ نے تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا بالکل بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. بہرحال جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے اس کے بیک پر جو ہے SDN ورکیبل ہے ان دا ماڈرن سیناریو. ٹھیک. ٹیننٹس نیڈس کمپلیٹ کنٹرول اوور دیئر ایڈریسز. ٹیننٹ کیا مطلب؟ کلائنٹس. وٹ یو مین بائی اے ٹیننٹ؟ اے ٹیننٹ مین کلائنٹ، یعنی اس کو پورا کنٹرول چاہیے کہ جو ایڈریسز وہ یوز کرتا ہے، جو ٹاپالوجی وہ یوز کرتا ہے، جو راؤٹنگ سکیمز کو وہ یوز کرتا ہے، جو سیکیورٹی ہے، اس کے اوپر اس کا فل کنٹرول ہونا چاہیے. تبھی آپ کیسے دو گے؟ مثلاً اگر آپ جس کو ہم کہتے ہیں نا سپر ایڈمنسٹریٹر اور نیٹورک ڈائریکٹریٹ، you are the boss and there are a number of network administrators working under you. اب ہر ایک نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کا اپنا کام ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک نیٹورک ایڈمنسٹریٹر جو ہے اپنے نیٹورک کو اوور آل کیئر کرے گا. اینڈ یو بینگ اے باس یو ول کیئر دا انٹائر نیٹورک میڈ بائی دا ڈفرنٹ نیٹورک ایڈمنسٹریٹرس. مثلاً دیکھیے اگر 4 ڈپارٹمنٹس ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کا علیحدہ علیحدہ نیٹورک ہے، so every department will hire their own network administrator. بالکل یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ نیٹورک ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں ان کا جوائنٹ کنٹرول کون کرے گا؟ so it is called the multi tenancy of the SDN. Service integration. You can integrate different services with the SDN. یعنی مثلاً اگر آپ نے لوڈ بیلنسنگ کرنی ہے، فائر والز آپ نے لگانے ہیں، انٹروجن ڈیٹیکشن کے سافٹ ویئر اور اینٹی وائرسز وغیرہ اگر آپ نے لگانے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں نا ایک سرور تو نہیں ہے، ڈفرینٹ سروسز ہیں. سو یو کین جوائن دیم. ایک ہی SDN کے اندر آپ فائر وال بھی ڈال دو، لوڈ بیلنسر بھی آپ ڈال دو، انٹروجن ڈیٹیکشن کے سافٹ ویئر بھی آپ ڈال دو، ساری آپ نے ایک جگہ پر آپ نے کر دی. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس ڈفرنٹ APIs اس کے لیے یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سر ایک کوشچن ہے سر. جی جی سر اگر ہمارے پاس بہت سارے نمبر آف سرورز ہو سر، جی جی 3-4 سرور ہمارے پاس ہوں، سر ہر سرور کے لیے سر علیحدہ فائر وال ہوگی سر. SDN تو ایک ہوگا سر، فائر وال ایک ہی ہوگا، زیادہ ہوگا سر. اچھا اب دیکھیں نا، ہر سرور پہ اپنے فائر وال ہوں گے سر. اچھا اب آپ دیکھیں یہ اگر میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دوں نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ
کے اوپر آپ کا سینٹرلائز کنٹرول ہو اور ود ان دا آرگنائزیشن جتنے بھی سرورز ہیں تمام کا ڈیٹا میں مانیٹر کروں. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ جو انٹرنیٹ کے اوپر جا رہا ہے اور انٹرنیٹ سے نیچے کی طرف آ رہا ہے آپ کے نیٹ ورک میں. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ ایک فائر وال آپ کا لگے گا انٹرنیٹ اور آپ کے انٹرانیٹ کے بیچ میں. انٹرانیٹ مینس دا لوکل ایریا نیٹ ورک. بات کی سمجھ آ گئی؟ تو فائر وال کیا کرے گا؟ آپ کے لوکل نیٹ ورک سے جتنا بھی ڈیٹا جائے گا انٹرنیٹ کی طرف تو وہ اس فائر وال سے پاس ہوگا. ایگزیکٹلی. اسی طرح جو انٹرنیٹ سے ڈیٹا آئے گا وہ بھی اس فائر وال سے پاس ہو کے یہاں پر آپ کے لوکل نیٹ ورک میں آئے گا. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ ہاں. تو ایک فائر وال آپ کا ادھر ڈپلوائے ہوگا. ٹھیک. اب اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں ہر ایک سرور کے اوپر علیحدہ علیحدہ فائر وال ڈالنا چاہتا ہوں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو. باقی سمجھ آ رہی؟ ہاں کہ نہیں؟ اچھا اس کی مثال میں کیسے دیتا ہوں. مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ پولیس آپ کے جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی سے بے فکر ہو جائے اور ہم آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں تو پولیس جو ہے آپ کو انٹروژن اٹیک سے تو آپ کو بچائے گا نا کہ نہیں. لیکن اگر آپ کسی بھی ٹائم پر کسی بھی ریزن کی وجہ سے پولیس کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی تو پھر آپ کے پاس اپنے بچانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ جو ہے آپ دوسرا فائر وال بھی آپ لگا سکتے ہو. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مطلب نقصان اس کا کچھ نہیں ہے، فائدہ ہے. بات کی سمجھ آ یہ چونکہ آپ لوگوں نے مجھ سے انفارمیشن سیکیورٹی نہیں پڑھا تو شاید اس وجہ سے تھوڑی سی ایک مس کمیونیکیشن ہو رہی ہے. باہر رہا یہ آپ دیکھیں کہ 2011 میں اوپن فلو نے اپنا ایڈیشن ڈپلوائے کر دیا ایس ڈی این کا فرسٹ. ہاں پھر 2011 دسمبر میں اس نے 1.2 جو ہے ڈپلوائے کر دیا ہاں ایس ڈی این کا. 2012 میں جو ہے یہ پھر فلڈ لائٹ پروجیکٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوا ایس ڈی این کا. 2012 میں جو ہے پھر جو ہے گوگل نے او این ایف جو ہے ڈپلوائے کر دیا. ٹھیک ہے. پھر 2012 میں جو ہے وی ایم ویئر اس مارکیٹ میں آ گئی اور میں نے یہی آپ سے کہا کہ جب وی ایم ویئر مارکیٹ میں آ گئی تو بیکاز آف اٹس سمپلسٹی اینڈ دا گرافیکل اسکرینس اس نے اراؤنڈ جو وی ایم ویئر کا مارکیٹ ہے اس ٹائم پر اس کو فلی آکوپائی کر. فلی تو میں نہیں کہوں گا، اراؤنڈ 80% جو ہے کرنٹ جو وی ایم ایس ڈی این کا مارکیٹ ہے وہ وی ایم ویئر کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ریسٹ آف دا 20% ہے وہ ود ادرز ہیں. اب نئے بھی کمپیٹیٹر اس میں آ گئے ہیں. اب تو سسکو بھی آ گیا، جونیفر بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس لسٹ میں یہ شامل نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بھی اب شامل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اسکرین میری آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی سر. اچھا چلے آپ چیک کر لیں. اب یہ تھوڑا سا آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لاجیکل ویو آف دا سوئچز ہے. ٹھیک ہے نا.
اپلیکیشنز ہیں آپ کے، نیٹورک آپریٹنگ سسٹم آپ کا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو سوئچز ہیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں. تو لاجیکلی یہ آپ کو ایسے لگتا ہے. لیکن اگر فزیکل ہے تو اب آپ دیکھ لیں یہاں پر کہ آپ کے پاس ڈیٹا پلین ہے، ہاں، آپ کے پاس یہ کنٹرول پلین ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس یہ سوئچنگ فیبرکس ہے، اور یہ آپ کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے. تو فزیکلی اب یہ ایسے آپ کو نظر آ رہا ہے. So we are not worried about the physical structure, but we are looking to the logical structure. اب میں اگر فار ایگزامپل کروں گا تو یہاں پر میرے پاس نیٹورک آپریٹنگ سسٹم ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی ایک ہے، ٹھیک ہے. اب جو وی ایم ویئر ہے اس میں اپنا آپریٹنگ سسٹم اویلیبل ہے، ٹھیک. تو ایک کمپیوٹر جو ہے سرور، آپ اس کے اوپر اس کو ڈپلوائے کر دیں اینڈ دیٹس آل. تو یہ آپ کو انٹرفیس آپ کو دے دے گا، بیک پر آپ کو یہ لین کارڈ آپ کو دے دے گا. اب لین کارڈ کے ساتھ آپ ایک سوئچ کو کنیکٹ کرتے ہو، 2 سوئچ کو، 3 سوئچ کو. دیٹ از دا جاب آف دا فزیکل نیٹورک ایڈمنسٹریٹر. آپ نے صرف یہاں تک دیکھنا ہے بس. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو آپ اس طریقے سے کیا ہوا کہ آپ کی جو ورک ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. کس میں؟ دا فزیکل آرکیٹیکچر آف دا نیٹورک اینڈ دا لاجیکل آرکیٹیکچر آف دا نیٹورک. مثلا جو ایس ڈی این ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ایک اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ادھر مانیٹر کرتا ہے کہ یہ سوئچ تو ڈراپ ہو گیا، یہ سوئچ تو کام نہیں کرے گا. تو فوراً جو ہے اپنے جو فزیکل نیٹورک ایڈمنسٹریٹر اس کو کہہ دے گا کہ اس سوئچ کو تبدیل کر دو. یا فار ایگزامپل یہ جو ہے ایک جو سرور ہے یہ کام نہیں کر رہا، تو جو ریلیونٹ سرور ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو بتا دے گا، وہ اس سرور کو سیٹ کر دے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو آپ کی کنٹرول جو ہے سینٹرلائز ہو گئی. اب یہ مطلب اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ عباسین یونیورسٹی یا اس طرح نا، تو یہ بہت چھوٹے آرگنائزیشنز ہیں. اب اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو یوٹیوب ہے which has millions of clients and the millions of people are on daily basis accessing different type of the videos, how they can be located. ہم being a layman یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک سرور ہے اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں پڑی ہیں. So of course it is a stupid approach. مطلب اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ جو انہوں نے پاکستان کے لیے اور سعودی عرب کے لیے جو انہوں نے علیحدہ سرور ایک ڈپلوائے کر دیا، یہ جو بلیسمی ہوئی تھی مووی جو آئی تھی، اس کے بعد پاکستان میں یوٹیوب پر پابندی لگی، ٹھیک. سو دیٹ ون سرور it has physically more than 100 Xeon servers، اور ہر ایک کے اوپر جو ہے more than hundreds of اس کو ہم کیا بولتے ہیں، ہارڈ ڈرائیوز ہیں جس کو ہم ہارڈ ڈسکس ہیں. and they providing the services. اب اگر میں یہ کہوں کہ چلو 40 سرورز کو بھی آپ کنسیڈر کر لیں، ہاں، اب 40 سرورز ہیں اور وہ کنٹینیوسلی سروسز دے رہی ہیں، تو کبھی ایک میں مسئلہ آ سکتا ہے، کبھی دوسرے میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. سو ہاؤ کین وی ہینڈل آل دس؟ پاسبل بائی دا ایس ڈی این. اوور آل ہم اس کو کلاؤڈ بولتے ہیں، یوٹیوب کلاؤڈ. لیکن یہ کلاؤڈ کیسے مینیج ہوتا ہے؟ اٹ از بائی دا ایس ڈی این. آئی تھنک میرے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، کوئی کوشچن ہے مزید؟ اچھا کل جو ہے ہماری لاسٹ کلاس ہوگی، ٹھیک ہے. اس میں اس لیکچر کو بھی کنکلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کا جو کورس وغیرہ ہے
مڈ کا پیپر تو ہو گیا تھا، فائنل کا پیپر وہ بھی ڈسکس کروں گا، اگر کوئی کوئریز وغیرہ ہے تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اینڈ سی یو بائی ٹمارو. کیا جی؟ مومنٹ سے آئے گا کہ نہیں؟ پیپر کس سے آئے گا کہ نہیں؟ سر مڈ انکلوڈ ہوگا؟ ہاں مڈ تو وہی پالیسی ہے نا، 25% جو ہے وہ آپ کا مڈ سے شامل ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، مثلاً اگر 100 MCQs ہے تو 25 جو ہے آپ کے مڈ کے پارٹ سے آئیں گی. ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. سر MCQs بیس ہی پیپر ہوگا؟ MCQs ہوں گی، شارٹ کویشچن آن لائن ہوگا تو دیکھتے ہیں نا کہ کس طریقے سے مطلب ہم اس کو بیٹرلی مینیج کر سکتے ہیں. تو میکسیمم MCQs ہوں گی، شارٹ سر کویشچن ٹائم کتنا ہوگا؟ ٹائم تو وہی ہے، یونیورسٹی کا 2 آور کا ٹائم ہوگا. صحیح. تو پھر سر 2 گھنٹوں میں کیا؟ سر 2 گھنٹوں میں نہیں تو وہ تو خیر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اب میں نے 60 کویشچن دیے تھے تو آرام سے وہ 2 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کویشچن کے لیے آپ کو تو آن لائن ایگزام کا ہی ہے، کیونکہ جس طرح حالات خراب ہو گئے ہیں تو چانسز ہے کہ آن لائن ایگزام ہی کنڈکٹ کیے جائے. مطلب چانسز تو آن لائن کے ہیں ابھی تک، تو جو نظر آ رہے تو وہ تو آن لائن ہی ہیں. مطلب ابھی تک تو جو مطلب ٹائم تو زیادہ ہونا چاہیے. نہیں، ٹائم تو یہ ہے کہ 2 آور میں ہی، کیونکہ آفیشیل ٹائمنگ جو